که همه انبیا مدحشو میخونن، اونی که به نقل علی یاوراش جوونن. صوم و صلاتم بیا، مرهم دردم بیا، شمع شبستانش باب نجاتم بیا. یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، گفتگو کر یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق صبح قیامت تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کی تعداد 12 ہوگی، جن میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سب سے آخر حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام ہے۔ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ، یعنی آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ اور ان کے ذریعے دین اسلام کی برتری اور ساری دنیا میں ان کی بزرگی، یہ وہ عقیدہ ہے جو صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے علاوہ اہل سنت بھی اس عقیدے کے قائل ہیں، اور اہل سنت کے تمام فرقے، چاہے وہ تصوف سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ سلفیوں سے متعلق ہوں، ان تمام فرقوں کے بزرگ علماء نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا تذکرہ کیا ہے اور اس ظہور کو لازم و ضروری قرار دیا ہے،
اور وہ شخص جو ان کے ظہور کا قائل نہ ہو، اس کے بارے میں کہا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ذرہ برابر ایمان نہیں ہے اور ذرہ برابر انصاف نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان علماء کا بھی ذکر کیا جو علماء امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور یہ بات بھی اپنے یہاں پتہ ہے کہ خداوند عالم انہی کے ذریعے دین اسلام کو بقیہ تمام ادیان عالم پر، بقیہ تمام مذاہب پر، بقیہ تمام فرقوں پر غلبہ برتری عطا کرے گا اور ان کے ذریعے حکومت الہی قائم ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ جبکہ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایسا کام نہیں ہوا، یعنی ابھی دین اسلام بقیہ تمام چیزوں پر غالب نہیں آیا ہے۔ ابھی دوسرے مذاہب ہیں جن کے مقابلے پر اسلام اتنا زیادہ غالب نہیں ہے، اور اس وقت تو مسلمانوں کی حالت اور بھی زیادہ ناگفتہ ہے۔ اب ان حدیثوں واقعات کی روشنی میں آپ سے پھر بات دہرا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ترین روایتوں کے مطابق، جس کو تمام علماء نے، شیعہ و سنی دونوں علماء نے نقل کیا ہے، کہ پیغمبر کے بعد صبح قیامت تک اماموں کی تعداد، ان کے جانشینوں کی تعداد 12 ہوگی، اور ان میں پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام 12ویں ہوں گے، اب ان کے بعد دوسرا کوئی آنے والا نہیں۔ ان کی ولادت سن 255 ہجری 15 شعبان کو ہو چکی ہے، اور چونکہ دین اسلام ابھی تک غالب نہیں آیا ہے اور امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے، لہذا اس وقت تک ان کا زندہ رہنا لازم و ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ 12 امام، ان میں سے 11 وہ گزرے ہیں جو اپنی طبعی زندگی سے بھی دنیا میں بسر نہیں کر سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کا یہ مرحلہ ہے جس میں کوئی انصاف پسند اگر تعصب کی نظر سے ہٹا کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے عقل و انصاف کو حاکم قرار دے اور اپنی عقل کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کرے، تو 2 عجب چیزیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک طرف یہ ملتا ہے کہ جتنے علماء بزرگان گزرے انہوں نے جب اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر کے متقی، پرہیزگار، شریف، روزے دار، نماز گزار کوئی نہیں تھا۔ ان کو جب لوگ دیکھتے تھے یا عبادت میں دیکھتے تھے یا قرآن کی تلاوت میں دیکھتے تھے یا نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو نہ فضل و شرف میں ان کے مقابل پر کوئی تھا اور نہ علم میں ان کے مقابل میں کوئی تھا۔ تمام افراد جو ان کے مقابل میں تھے ان میں کسی ایک سے بھی علمی میدان میں ان کا تقابل نہیں کیا سکتا۔ یعنی یہ حضرات اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل، برتر، بہتر تھے، ان کے علم میں، ان کے فضل میں، ان کے شرف میں، ان کے تقدس میں، ان کی طہارت میں، ان کی پرہیزگاری میں، ان کے زہد میں، دنیا سے ان سے بے رغبتی میں کوئی ان کے مقابلے پر نہیں تھا۔ اور جتنے بھی بزرگان اسلام گزرے ہیں وہ جس بھی مذہب اور نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب ان کی شاگردی پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ مجھے آج ان سے ملاقات کا موقع ملا، مجھے آج ان سے زیارت کا موقع ملا، آج ان کی دستبوسی کا موقع ملا۔ تو ایک طرف یہ عظمتیں، اور دوسری طرف جب ہم ان کی تاریخ دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی،
تو ان میں سے کسی ایک کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا. غور کریں آپ. ان 12 اماموں سے 11 اماموں میں سے ہر ایک کو یا تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر دے کے شہید کیا گیا. اور ان کی عمریں بہت زیادہ نہیں تھیں. ان اماموں میں سے بعض ایسے بھی گزرے جن کی عمر صرف 28 یا 29 سال کی تھی. یہ واقعاً تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کو کوئی انصاف کی نظر دیکھے تو انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے زمانے کے بہترین افراد کو بدترین مظالم کا سامنا کرنا پڑا. 7ویں امام نے 35 سال قید خانے میں گزارے بلا وجہ. ایک فرد جرم بھی حکومت ان کے خلاف عائد نہیں کر سکی. امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کو مدینے سے بلا کر کے بنی عباس نے اپنے لشکر کے درمیان رکھا تاکہ لوگ ان سے رابطہ نہ کر سکے. تو یہ اپنی طبیعی زندگی بسر نہیں کر سکے. تو جب طبیعی زندگی بسر نہیں کر سکے تو ان میں حدیث پیغمبر کی روشنی میں جب اماموں کی تعداد صرف 12 ہے تو ان میں یقیناً کسی ایک کی عمر کو حدیث پیغمبر کی روشنی میں طولانی ہونا چاہیے. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ صبح قیامت تک یہ تعداد 12 ہے، 11 نہیں ہے، 13 نہیں ہے. تو جب 12 ہے تو 11 کا جب انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گئے، تو لازم ہے کہ یہ 12واں صبح قیامت تک زندہ رہے. یہ 12واں صبح قیامت تک زندہ رہے اور اس کو طولالی عمر ملے، لمبی عمر ملے. اب آپ غور فرمائیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء علیہ السلام سے جو شفاعتیں حاصل ہیں ان میں ایک شفاعت جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے. فرعون کو معلوم تھا کہ اس کے تخت و تاج کا خاتمہ جناب موسیٰ کے علیہ السلام کے ذریعے ہوگا، تو اس نے یہ سوچ کر کے ہم موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کرا دیا. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے، اس نے جناب موسیٰ کو جنگل میں نہیں، بیابان میں نہیں، بلکہ فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا. وہ شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے. اسی طرح سے جب 12ویں امام کی ولادت کا وقت آیا تو زمانے میں حکومت کا پائے تخت سامرہ تھا. بغداد نہیں تھا، کوفہ نہیں تھا، مدینہ نہیں تھا، حکومت کا پائے تخت سامرہ تھا. اور سامرہ میں اس زمانے میں بنی عباس کی حکومت کی بڑی بڑی فوجیں رہتی تھیں، اور خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے فوجی کیمپ میں رکھا تھا تاکہ فوجیوں کی نگرانی کی جا سکے. کیوں؟ تاکہ اس آخری امام کی ولادت نہ ہو سکے جس کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تمہاری کوشش ہم حجت خدا کو آنے نہیں دیں گے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہاری ہی حکومت میں، تمہارے ہی پائے تخت میں اس بچے کو پیدا کریں گے اور وہیں پروان چڑھائیں گے. جس طرح سے فرعون جناب موسیٰ کی ولادت کو روک نہیں سکا، تم میں کیا مجال ہے تم فخر موسیٰ کے آنے کو روک سکو. تو 255 ہجری میں ولادت ہوئی اور اس وقت 1432 ہے، یعنی 1177 سال ہو رہے ہیں امام کو.
اب جب 1177 سال ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی اتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور وہ بھی جوان کی طرح زندہ رہے؟ ارے 150 برس کی بات ہوتی تو قبول بھی کر لیتے، 1100 سال سے ہیں زندہ ہیں، اور ابھی نہ معلوم کب تک زندہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو طول عمر کو اپنی عقیدت کی بنیاد پر نہیں حل کر سکے، یہ اہل بیت سے تعلق کی بنا پر قبول نہیں کر سکے، انہوں نے راستہ آسان نکالا کہ کہہ دو کہ امام مہدی آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، کیونکہ طول عمر کا مسئلہ تو پیدا شدہ کے بارے میں ہے نا، پیدا ہونے والے کے بارے میں تھوڑی ہے۔ لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ طول عمر قرآن میں ہے۔ قرآن میں ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے جن کی عمریں طولانی تھیں۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کروں، میرا سوال تمام لوگوں سے ہے کہ آج تک میڈیکل سائنس نے، جو انسان کی حیات سے تعلق رکھتی ہے، یا علم حیات نے انسان کی عمر کے بارے میں کوئی حد معین کی ہے کہ انسان بس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ دواؤں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، غذا کے بارے میں، اجناس کے بارے میں تو ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، لکھتے ہیں یہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے، یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ کیا انسان میں ایسی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ فلاں دن اس کے مینوفیکچرنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس کی ایکسپائری کی ڈیٹ ہے؟ آج تک کسی دنیا میں کسی گوشے میں انسان کے مرنے کی تعداد وقت معین کے انسان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا بھائی 50 سال ہو گیا آپ مر گئے، جائے قبر میں سو جائیے، آپ 70 سال ہو گئے اپنے کو مردہ سمجھ لیجئے۔ ایک بات اور بتا دیجئے، کوشش کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں امید ہوتی ہے وہیں تو کوشش کی جاتی ہے۔ آدمی کس پتھر کو گھسے گا جو ہیرا نکلے گا؟ جس میں وہ دیکھ رہتا ہے اس میں ہیرا ہوتا ہے۔ آپ کنکر کو گھستے چلے جائے، کبھی وہ ہیرا نہیں نکلے گا۔ تو جہاں آس ہوتی ہے وہیں آدمی محنت کرتا ہے، جہاں امید ہوتی وہیں آدمی وقت لگاتا ہے، جہاں امید نہیں ہوتی وہاں محنت بھی نہیں کرتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ سوال یہ ہے، اگر انسان کی عمر کو لمبے ہونے کے، طولانی ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو آج یہ میڈیکل سائنس روز بروز انسان کی صحت کو بڑھانے کی فکر میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیوں کوشش کی جا رہی؟ یہ مرض دور ہو جائے تو صحت بڑھ جائے گی، یہ مرض ہو جائے تو عمر بڑھ جائے گی۔ میڈیکل سائنس کا انسانی زندگی پر مسلسل تحقیق کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آج کے بھی سائنسداں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی عمر طولانی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان میں لمبے دنوں تک زندہ رہنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ اس کے اندر کوشش کرتے ہی نہیں۔ آج دنیا کی میڈیکل سائنس کروڑوں اربوں روپے اس تحقیق پر لگا رہی کس طرح انسان کی عمر کو بڑھایا جا سکے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں، ہندوستان کے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے سن 1901 میں ہندوستان میں ایوریج عمر، اوسط عمر لوگوں کی 24 سال تھی۔
چیچک سے مرتے تھے، ٹی بی سے مرتے تھے، وبا سے مرتے تھے، ہیضے سے مرتے تھے، نہ معلوم کن کن بیماریوں سے مر جاتے تھے، ڈلیوری میں بچے مر جاتے تھے۔ لیکن جب انسان کے سائنس نے ترقی کی، علم آگے بڑھا، بیماریوں پر قابو پایا جانے لگا، بیماریوں کی روک تھام ہونے لگی، تو 2001 میں ہندوستان میں اوسط عمر ایوریج ایج 61 سال، 61 24 سال ایک زمانے میں عمر تھی، اور 100 سال میں عمر بڑھ کر کے 61 سال ہو گئی، جسٹ ڈبل، دوگنا ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ لیکن پہلے جہالت تھی، بہت سے مرض کا علاج معلوم نہیں تھا، انسان مر جاتا تھا۔ آج علم میں ترقی کی، ان مرض پر قابو پایا جا سکتا، انسان زندہ رہتا ہندوستان میں۔ لیکن اس وقت آپ وہ ممالک جہاں پر ایڈوانس دنیا ہے، جہاں ہائیجینک چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ہندوستان کی تو بات چھوڑ دیجئے، ہندوستان میں گندگی انسان کی فطرت میں ہے۔ یہاں تو کبھی کسی کو اپنی زندگی میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، خاص کر آپ مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیں تو ان کی شناخت ہے گندگی، پہچان ہے گندگی، جن کی گلیاں گندی ہوں، سڑکیں گندی ہوں، گھر گندے ہوں، شناخت ہے مسلمانوں کی۔ جبکہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ النظافۃ من الایمان، پاکیزگی ایمان کا جز ہے۔ لہذا وہاں پر معتبر ہے۔ لیکن جو ممالک جو ایڈوانس ہیں، جاپان دیکھ لیجئے، جاپان میں اس وقت ایوریج عمر 84 سال، 84، یورپ میں 85، اس کے مقابلے پر افریقہ میں 40-40۔ کیوں؟ یہ دیکھیے جاپان اور یورپ میں میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، وہاں کے لوگ علمی میدان میں کیا کہتے ہیں، میڈیکل کے میدان میں، ہائیجینک کے میدان میں، صفائی کے میدان میں، صحت کے میدان میں خیال کرتے ہیں، لہذا ان کی عمریں بڑھ گئی ہیں۔ افریقہ جہاں پر جہالت ہے، وہاں پر خیال ہے کہ عمریں کم ہو گئی ہیں۔ جبکہ انسان کی ساخت تو ایک ہی ہے۔ وہ دوا جو ایک مرض کے لیے دنیا کے کسی ایک گوشے میں تیار ہوتی ہے، وہی دوا دوسرے کا استعمال ہوتی ہے۔ آج ہندوستان میں امریکہ کی بنائی ہوئی دوائیں استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب ہے وہ انسان جو وہاں کا ہے وہی انسان یہاں کا بھی ہے، خالی شکل صورت میں فرق ہے، اندر سے مینوفیکچرنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی کارخانے کے بنے ہوئے۔ مینوفیکچرنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ماڈل، جو سائنس، جو سسٹم ایک پرانے دیہات کے ایک انسان کا ہے، وہی سسٹم ایک ترقی یافتہ ملک میں رہنے والے انسان کا ہے۔ جب دنیا کے سسٹم میں یہ بات نہیں ہے تو ایک جگہ کی دوا جب دوسرے کا کام آتی ہے تو ایک جگہ عمر زیادہ کیوں کم کیوں، اس کی وجہ یہ کہ جہاں علم نے ترقی کر لی وہ عمر بڑھ گئی، جہاں علم میں ترقی نہیں کہ وہ عمر کم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر علم زیادہ ہو تو عمر بڑھ سکتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر علم کی بنیاد پر عمر بڑھ سکتی ہے تو شخص کے علم کے ان کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو اول و آخر کا علم ہے۔ اگر چھوٹی چیزوں کا علم رکھنے والے عمر بڑھا سکتے ہیں تو وہ ذات اقدس امام علیہ السلام جس کو کائنات کے ہر چیز کا علم ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے علوم کا وارث قرار دیا ہے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو جس کے پاس اتنا بڑا علم ہو اس کی عمر کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے بعد جو چیزیں عمر کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں اس میں خاندان۔ آج آپ ڈاکٹر کے جائیں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تو کہتے ہیں آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے؟ کیوں؟
کہ منتقل ہوتی ہے کہ آپ کو شوگر ہے کہ نہیں، کہ خاندان میں کہ تھی کسی کو، کہ احتیاط کیجیے گا، کچھ آپ کا نہیں کہ خان کا کوئی مسئلہ نہیں. تو خاندان کا بھی اثر آتا ہے. تو اگر خاندان کی آپ بات دیکھیں تو امام زمانہ کے خاندان سے بڑھ کے کس کا خاندان ہے؟ ان کا خاندان دنیا کے اعتبار سے بھی اعلیٰ عرفہ اور دین کے اعتبار سے تو اعلیٰ عرفہ ہی ہے. دین کے اعتبار کا خاندان کون؟ رسول کا خاندان، اہل بیت کا خاندان. رسول اور اہل بیت سے بڑھ کے خاندان کسی کا کوئی نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی خاندان بہت بڑا ہے، لیکن آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون قیصر روم کی پوتی ہیں، رومن امپائر کی پوتی ہیں، تو وہ خون بھی آپ کے اندر پایا جاتا ہے. اور چونکہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ شاہ ایران کی بیٹی تھیں، تو وہ بھی خون میں آپ میں پایا جاتا ہے. تو رائل بلڈ ہے خون میں. آپ یہ دیکھ لیں. اب ہم ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھنے لگیں. ہم صرف آپ قرآن سے آپ کے ہم بات پیش کریں تو خاندان بہتر. غذا ظاہر بات ہے کہ آپ کو دنیا کی لالچ نہیں ہے تو غذا میں بد پرہیزی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ٹینشن آپ کو ہے ہی نہیں، لیکن آپ نفس مطمئنہ کے وارث ہیں. آپ کی یاد دوسروں کے اطمینان قلب کا سبب ہے کہ آپ خود آپ کے ذکر سے پریشان حال مطمئن ہوتے ہیں. آپ سے استغاثہ کر کے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو جو لوگوں کے سکون قلب کا سبب ہو، خود وہ کس منزل سکون پر فائز ہوگا؟ تو آپ غور کریں. یہ مسئلہ تو تھا. اور اگر آپ قرآن کے اعتبار سے آئیں تو قرآن میں بھی موجود ہے. ہم صرف ایک ہی واقعہ نقل کریں گے آپ کے سامنے تاکہ مسئلہ طول نہ ہو جائے. جناب عزیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آواز دی کہ اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریے سے ہوا، جس کی سارے چھتیں گر چکی تھیں. اس بندے نے خدا سے کہا اس کو موت کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا. پوچھا کتنے دن پڑے رہے؟ تو کہنے لگے 1 دن یا اس سے کم. خدا نے کہا 100 سال تم زمین مردہ پڑے رہے. سر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوئی ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تو بالکل اس کی ہڈی پسلی سب الگ ہو گئی، چور چور ہو گیا، بالکل سڑ گل گیا. ہم تمہارے لیے ایسے نشانیاں بیان کریں گے. پھر ان کے سامنے دیکھا ہے کہ ان ہڈیوں کو دیکھو، ہم کس طرح ان کو جوڑ جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. ان کے سامنے ہڈیاں جڑ گئیں، گوشت اس پر آ گیا اور وہ گدھا زندہ ہو گیا. گدھا کتنا مضبوط، اور اس کے مقابلے پر جو کھانے میں چیزیں تھیں وہ انجیر تھی یا دہی تھا یا انگور تھا. کہاں تھے؟ آسمان کے نیچے. اس 100 برس میں نہ معلوم کتنی مرتبہ بارش ہوئی ہوگی، کتنی مرتبہ آندھی چلی ہوگی، کتنی مرتبہ سورج چمکا ہوگا، کتنی مرتبہ چیزیں آئی ہوں گی. تو وہ گدھا جو مضبوط تھا وہ 100 سال میں سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا، راکھ ہو گیا، جو طاقت کی علامت تھا. اور یہ انجیر اور دہی اور انگور جو ان کے ساتھ کھانے کی چیزیں تھیں وہ 100 سال تک آسمان کے نیچے، سورج کی شعاؤں کے نیچے، گرمی کے نیچے، ٹھنڈک کے نیچے، بارش کے نیچے، گرد و غبار کے نیچے پڑے رہے، لیکن ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی.
تو وہ خدا جو ایک نبی کی خاطر انجیر کو تازہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا فخر انبیاء حضرت رسول خدا کی خواہش کی خاطر اور دین اسلام کو برتری کی خاطر فرزند رسول کو طول عمر نہیں دے سکتا؟ دیکھیے وہ چیز جو پہلی مرتبہ وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن جو ہوتی چلی آئے، ہم دوسروں کا نام ہے، اسلامی دنیا سب مسلمان اس کے قائل ہیں۔ جناب لقمان بن عاد 3500 سال زندہ رہے، جناب نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے، جناب آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے، جناب شیس علیہ السلام 912 سال زندہ رہے، جناب خضر ابھی تک زندہ ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ سارے مسلمان کہتے ہیں جناب عیسیٰ زندہ ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا۔ تو آپ غور کریں کہ پیچھے نماز پڑھنے والا تو وہ جس کو اللہ طول عمر دے، اور جس کو نماز پڑھا رہا ہے وہ، یہ عجب مسئلہ ہے کہ مسلمان جناب عیسیٰ کی طول عمر کے قائل ہیں کہ مریم کا بیٹا زندہ رہے تو کسی کو تکلیف نہیں، زہرا کے بیٹا اتنے تک زندہ رہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرزند مریم زندہ رہے تو دلیل ہے قدرت خدا کہ فرزند زہرا زندہ رہے، تو مریم کا درجہ زیادہ بلند ہے یا جناب زہرا کا؟ اگر شیر مریم میں یہ تاثیر ہے کہ ان کا بیٹا زندہ رہ سکتا ہے، تو کیا شیر زہرا میں یہ تاثیر نہیں ان کا بیٹا زندہ رہے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، امام زندہ ہے، طول عمر ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات آپ خدمت عرض کریں کہ ہم جس امام کی طول عمر کے قائل ہیں، ہم کس کے قائل ہیں؟ ہم اس امام کے قائل ہیں جو حجت خدا ہے، جو ولی خدا ہے۔ تو جو حجت خدا، جو ولی خدا ہے، تو اگر خدا ایک انجیر کو زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھ سکتا، اپنے ولی کو زندہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا؟ ایک بات اور سن لیجئے اگر برا نہ لگے، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، یہاں چلے گئے، شیطان فلانا تھا، شیطان فلانا تھا، شیطان فلانا تھا، شیطان نے بہکا دیا، یہ کب سے زندہ ہے؟ یہ کب سے ہے؟ یہ تو جناب آدم کے پہلے سے ہے، اس وقت سے جب جناب آدم کا وجود بھی نہیں تھا، سجدہ کرنے پر نکال دیا گیا، اب تک زندہ ہی زندہ نہیں ہے، سب زندہ۔ اگر زندہ نہیں تو کون ہم کو بہکاتا ہے؟ یہ اور مسئلہ ہے، غلط کام ہم کرتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں شیطان کے اوپر۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جب شیطان موجود نہیں تو کس سے پناہ مانگ رہے ہو بھائی؟ شیطان ہے نا، کتنا پرانا، کتنا بڈھا، پرانا۔ تو شیطان اتنے دن تک زندہ رہے کسی کو تعجب نہیں ہے، اور رحمان کا نمائندہ قدرت خدا کی علامت بن کے زندہ رہے تو سب کو اعتراض ہے۔ نہ معلوم یہ شیطان کے بندے ہیں یا رحمان کے بندے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، رحمان کو نہیں مانتے۔ تو آپ غور کریں، تو شیطان ہے، کہتے ہیں صاحب ہے، بات آگے آئے گی، بات کرو، اس ذہن میں بات سن لیجئے۔ شیطان بڈھا ہو گیا، ہزاروں سال کا ہو گیا، پھر بہکا رہا نہیں بہکا رہا ہے؟ کہیں بہکا رہا ہے، کہیں 1100 سال کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیسے آئیں گے، کیسے نہیں آئیں گے، کیا کریں گے؟ ارے بھیا وہ شیطان بڈھا ہونے کے باوجود بہکائے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہے، رحمان کا نمائندہ 1100 برس کا ہونے کے بعد ہدایت کرے تو بڑا تعجب ہے۔ تو یہ طول عمر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کو یہ پہ اعتراض
کیا جا سکے۔ تو قرآن کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، علم و سائنس کی روشنی میں طول عمر ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے، اور ایسے افراد موجود ہیں جن کو طول عمر ملی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی طول عمر ہے، موجود ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یہ انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔